إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا تنہا اکیلا خالق، مالک، پالنہار اور مدبر کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے والے جمعہ میں آپ کے درمیان میں جب حاضر ہوا تھا، ایک موضوع پر خطاب فرمایا تھا، وہ شرعی علم کی اہمیت، کہ انسان اگر دین کا علم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے یا اپنے بچوں کو سکھاتا ہے تو اس کی زندگی میں اور اس کے اعلیٰ اولاد کی زندگی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے کچھ مختصر سے انداز میں روشنی ڈالی تھی۔ آج کا جو عنوان ہے تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو نیک، صالح، فرما بردار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع اور اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک اگر بنانا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی، ہر باپ، ہر ذمہ دار یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور نعمت کے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اولاد میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے، میرے قبیلے کے لیے اور پورے سماج اور پورے معاشرے کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو، پھر اسی طرح سے پورے قبیلے کو فائدہ پہنچے۔ تو پھر ان بچوں کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو بنانا اور ان کو اس طرح سے سنوارنا کہ ایک سماج اور معاشرے کو جن بچوں کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے والدین کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔
یعنی والدین پڑھے لکھے ہوں، دیندار ہوں، علم حاصل کرنے والے ہوں اور شریعت کا گہرائی کے ساتھ ان کو علم ہو، تبھی جا کر یہ اپنے اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا خطبہ میں نے آپ کے سامنے شرعی علم کی اہمیت پر دیا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں، آپ کے اندر دین کی معرفت اور سمجھ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو کہ کن طریقوں سے بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کی اصلاح کی جائے، کیسے بچوں کو بنایا جائے، کیسے ان کو جنت کی طرف لے کر جائیں اور جہنم سے ان کو بچایا جائے۔ اگر ایک باپ، ایک ماں، ایک سرپرست ان کو اس بات کی معرفت اور نالج نہ ہو تو پھر وہ کیسے دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں تربیت سے متعلق کہ کن کی کتنی ذمہ داری ہے، کون تربیت سے متعلق کتنا ذمہ دار ہے، اور ہمارا اپنی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنا ذمہ دار رکھا ہے، کچھ باتیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین محترم، سب سے پہلی تمہیدی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں، جتنی آرائشیں ملتی ہیں، جتنے سکون کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے راحت کی، سب سے خوشی کی اور دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی جو نعمت انسان کو میسر ہوتی ہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، اور نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دنیا میں کسی کو امامت کا درجہ نصیب ہونا۔ ایک آدمی کسی بڑی مسجد کا امام بنتا ہے اور اس کو وہ بڑا رتبہ اور مقام ملتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کو پوری دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا تھا اور پوری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کو اتنا بڑا جب درجہ ملا، اتنی نعمتوں سے ان کو جب مالا مال کیا گیا، اس کے باوجود بھی اگر کسی نبی کے پاس اولاد نہ ہوتی تو وہ اولاد کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کا سوال کیا کرتے تھے اور اپنی اولاد سے متعلق اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا اور 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمائے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور پھر اسی طرح سے دیگر کئی انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اولاد دی اور بعض لوگوں کو آزما کر دیا، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ نبوت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی انسان اس اولاد کی خوشی کو اور اولاد کے اس رونے دھونے کو اور اس نعمت کو محسوس کرنا چاہتا ہے اور اس خوشی کو پانے کی دنیا میں کوشش کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے نبوت کے اس عظیم مقام پر ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو دیا ہے وہی اس نعمت کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں اور جو اس سلسلے میں تڑپ رہے ہیں اور جو اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں واقعی معنی میں اولاد کی جو نعمت ہے یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ حاضرین محترم، ایک بات ہمیں یہاں پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کی جو نعمت ہے، جتنی عظیم نعمت ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ آزمائش کا کام ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ مسئولیت کا کام ہے۔ اولاد کی اس نعمت کو ملنے کے بعد انسان خوشی میں بھول جائے اور خوشی میں مٹھائیاں بانٹتا پھرے اور اپنی اس ذمہ داری کو نہ سمجھے اور اپنے اس آگے کے مشن کو نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ ایسے فتنے کے سماج اور معاشرے میں اپنے بچے کو کیسے جنت پر باقی رکھنا ہے، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر، حق کے راستے پر کیسے باقی رکھنا ہے اور کیسے ان کو جہنم کی راہ سے بچانا ہے، سب سے زیادہ فکر اس ایک باپ کو اور ایک سرپرست کو ہونی چاہیے۔ اور اگر آج کے اس سماج اور معاشرے میں کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اس بیٹی کو کیسے پردہ کرایا جائے، کیسے دین پر باقی رکھا جائے، کیسے اس کی تعلیم اور تربیت کی جائے،
کیونکہ جہاں پر فتنہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، جہاں پر ہر طرف شیطان جھانکتے رہتا ہے، جہاں پر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جہاں پر صرف بچیوں کو جو ہے آوارہ گھمانے اور آوارہ پھرانے کا سماج اور کلچر پھیلا ہوا ہے، ایسی صورت میں جب ایک بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اس بیٹی کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو ایمان والا بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے نیک ذریت اور نیک صالحیت آگے بڑھے. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کی اس نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ آزمائش بھی بن جاتی ہے، ایک امتحان بھی ہوتا ہے، ایک مسئولیت بھی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح سے ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو باپ، سماج والے اور معاشرے والے اور خاندان والے بولنا شروع کرتے ہیں کہ جہیز جمانا شروع کر لو، ابھی سے جو ہے ابھی گھر میں سامان جمانا، کپڑے جوڑے خریدنا، سونا زیور خریدنا شروع کر لو. کیونکہ بیٹیوں کی شادی کرا کر دینا یہ آج کے سماج میں ایک بہت بڑا چیلنج ہم سمجھتے ہیں. کوئی ایک ایماندار آدمی ایسا ہو جو بچی کی تربیت کے سلسلے میں باپ کو اور ماں کو فکر دلائیں اور کہیں کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے اور ہر طرف شیطان اپنے حربے استعمال کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے. ایسے موقع پر اپنی بیٹی کو پردے میں رکھنا، صحیح ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا، اچھی جگہ پر شادی کرانا، بہت کم لوگ ایسی ایمانی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. حاضرین محترم، اولاد یہ بہت بڑی آزمائش کا سبب ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآنی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان اولاد کے اس فتنے سے اور آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں متنبہ فرمایا. سورۃ التحریم میں اور سورہ تغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو یہ اولاد اور پھر اسی طرح سے یہ مال تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس جو رکھا ہوا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. اور پھر اسی طرح سے سورۃ المنافقون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ اولاد اور یہ مال کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے دور کر دیں. ومن یفعل ذلک، اگر کوئی بندہ مسلمان اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کو کمانا، ان کو کھلانا، ان کو بڑا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کی فکر میں نکل جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا شمار کیا جائے گا. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولاد یہ آزمائش ہے، یہ ایک بہت بڑی مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، اس کو بڑے اچھے انداز میں ہمیں گویا کہ نبھانا ہے. حاضر محترم، جیسے ہی اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے، ان کو دین سکھانا، دین پڑھانا، ان کو سمجھانا، نیک اور صالح بنانا اور اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنانے کی جب بات آتی ہے تو پھر اکثر و بیشتر ہم اس ذمہ داری کو عورتوں کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. باپ کیا ہے؟ باپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو کھلانا پلانا اور جو ہے اس کی تعلیم اور تعلم کی ذمہ داری رکھنا، اور پھر اسی طرح سے جو ہے اس کے دوست و احباب ہیں اس کی عمومی نگرانی باپ بس لیتا ہے. ورنہ بالکل جو اندرونی قسم کی ان کی ذہن کی اور پھر اسی طرح سے ان کے دل و دماغ کی جو تربیت کرنا ہے یہ ذمہ داری ہم ماؤں پر ڈھکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تربیت کی کتابیں لکھنے والوں نے اور پھر اسی طرح سے مربیین نے جو تربیت سے متعلق کچھ اصول بتاتے ہیں انہوں نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باپ بھی اتنا ہی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. ایک سرپرست، ایک مرد بھی اتنا ہی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو، ولادت ہونے کے بعد یہ بچے کی بھی نگرانی کرے اور بچے کے ماں کی بھی نگرانی کرے اور پھر اسی طرح سے سماج اور معاشرے میں جو فتنے پنپتے ہیں ان کی بھی نگرانی کرے کہ یہ فتنے کہیں میرے گھر کو تو نہیں داخل ہو رہے ہیں، میرے گھر کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیے مرد کی ذمہ داری کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں عورتیں ذمہ دار ہوتی ہیں اور اگر بچہ بگڑ جائے، کوئی غلط حرکت کر دے اور سماج اور معاشرے میں باپ کا اور ماں کا نام خراب ہو تو کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ عورت نے یہ حرکت کی ہے، اس کی طرف سے یہ ہمارے جو آج ہمیں منہ کالا کرنا پڑ رہا ہے. اس طرح کے جملے ہمیں بڑے عام طور پر سننے میں ملتے ہیں. دیکھیے شریعت اسلامیہ ہمیں کتنے بہترین انداز میں اور کتنے پچھلے سے ہمیں تربیت کرتی ہے اور کتنا دور تک ہمیں سوچنے کی تربیت کرتی ہے
کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے وہیں سے اس کو وہ 20 ڈالی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نکاح میں سب سے پہلے نیک صالح تربیت یافتہ اچھی پڑھی لکھی خاندانی عورت جو دین جاننے والی ہو, جو دین کو پڑھنے اور سمجھنے والی ہو, ایسی عورت سے نکاح کرو. نکاح کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں آزاد نہیں رکھا کہ جاؤ منہ اٹھا کر کسی سے بھی نکاح کر لو. تمہیں فیس بک میں واٹس ایپ میں کوئی بھی عورت آئے میسج کر لے اس سے نکاح کرنے کی ایسی منمانی اجازت شریعت اسلامیہ نے نہیں دی ہے, بلکہ ہمیں پابند رکھا کہ تمہیں اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کا جمال بھی تمہارے سامنے آئے گا, اس کا مال بھی آئے گا, اس کا خاندان بھی آئے گا, اس کا حسب و نسب بھی آئے گا, اس کی خوبصورتی تمہارے سامنے آئے گی. ان تمام کی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھو, پیچھے رکھو, دیکھو کہ کیا عورت دیندار ہے یا نہیں ہے. فاظفر بذات الدین. شریعت اسلامی ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم شادی کرنے سے پہلے, اپنی اولاد کی فکر تربیت کرنے سے پہلے اور اپنے اولاد کے بڑے ہونے, جوان ہونے اور پھر اس کی ذرا سے ان کے سیکھنے کے مرحلے سے پہلے تم اپنی شادی کے مرحلے کو آؤ, اپنی جوانی کے مرحلے کو آؤ. دیکھو کہ کس عورت سے نکاح کر رہے ہو, یہ قابل ہے کہ میرے گھر کے نظام کو چلا سکتی ہے, یہ قابل ہے کہ ہونے والی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے. ہم اتنا پیچھے سوچتے نہیں ہیں اور اتنا آگے کا مشن نہیں رکھتے ہیں. شادی کرتے وقت منہ اٹھا کر خاندان دیکھتے ہیں, قبیلہ دیکھتے ہیں, مالداری دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں اور جو ہے عشق و معاشرے کے چکر میں کسی بھی عورت سے نکاح کرتے ہیں. شادی ہوتی ہے اور اولاد ہوتی ہے, پھر وہ عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ جو اولاد اس مرد کو ہوئی ہے اس کی وہ تربیت کر سکے, اور پھر اسی طرح سے یہیں سے خاندان کا نظام تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہیں سے جو ہے بچوں کا اور سماج اور معاشرے کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کا پابند بناتی ہے کہ جب تم نکاح کرو تو اپنی اولاد کی تربیت, اپنے گھر کی تربیت, اپنے سماج اور معاشرے کی تربیت کے لیے ایک نیک صالح فرمانبردار اللہ سے ڈرنے والی عورت کا انتخاب کرو, تاکہ اس سے تمہاری بھی اصلاح ہو سکے, تمہارے بچوں کی بھی اصلاح ہو سکے اور تمہاری بھی جنت اس سے سدھر سکے, تمہارے بچوں کی بھی جنت سدھر سکے اور اس سے جو ہے سماج میں ایک اچھا اثر پڑے. تو دیکھیے آپ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ صحیح الجامع کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہتے ہیں الدنیا متاع, یہ جو دنیا ہے یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. انسان یہاں پر آتا ہے, کچھ دن رکتا ہے اور کچھ چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, یہ پوری دنیا متاع ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. انسان اس دنیا کی جو لذت پاتا ہے اور اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے, سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ کسی نیک صالح عورت سے شادی تو کر کے دیکھے, ایک نیک صالح عورت سے نکاح کرے, اس کے بعد دیکھے وہ جو خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ نیک صالح عورت سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے, دنیا کی کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. اسی لیے شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر تم نکاح کرو تو پھر ایک نیک اور صالح عورت سے نکاح کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک اور روایت آتی ہے, یہ مسند الحاکم کی روایت ہے اور شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من رزقہ اللہ امرأة صالحة, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی ایک نیک اور صالح عورت عطا فرمائے, فقد اعانہ علی شطر دینہ, گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آدھے دین میں مدد فرما دی ہے. ایک نیک عورت اگر آپ کے گھر میں آ جاتی ہے, ایک صالح عورت آپ کے گھر میں آ جاتی ہے, ایک دیندار عورت آپ کے گھر میں قدم رکھتی ہے, وہ بیٹی کی شکل میں, وہ آپ کے بہن ہونے کی شکل میں, وہ آپ کے بیوی ہونے کی شکل میں یا بہو ہونے کی شکل میں, کسی بھی صورت میں وہ آپ کے گھر میں نیک ہو کر داخل ہوتی ہے تو آپ کے گھر کے دین کا آدھا معاملہ سدھر جاتا ہے. فاتق اللہ فی الشطر الباقی. اب دین کا جو آدھا معاملہ ہے تم اس میں کوشش کرو, محنت کرو, ایک عورت آ گئی دیندار, معاملہ تمہارا آدھا دین کا سدھر گیا. یہ شریعت اسلامیہ ہمیں تعلیم دیتی ہے. ایک موقع پر جنگ کے حالات تھے, صحابہ کرام غربت میں تھے اور مفلسی میں تھے, کھانے کی تنگی ان کو محسوس ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کروایا, کہا کہ لوگوں کو حکم دے دو کہ کوئی بھی اپنے گھر میں مال کو جمع نہ کرے بلکہ تمام کے تمام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم تو جاری نہیں فرما سکتے. آپ پہنچے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حکم دیا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں مال کو جمع نہ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم پھر کیا جمع کریں؟
ای یا رسول اللہ ای المال نتخذ، ہم کون سا مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال لیتخذ احدکم، تم میں سے جو آدمی کسی بھی چیز کو حاصل کر رہا ہے، روک کر رکھ رہا ہے، کما رہا ہے، تو وہ قلباً شاکرا، ایک بالکل شکر گزاری والی زبان، ہمیشہ اس کی زبان پر یہ بات ہو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے میں اس پر رب کا شکر گزار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کسی بھی تکلیف اور مصیبت میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، نعمت ملے یا اس کو مصیبت اور آفت آئے، ایسے موقع پر زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا رہے، ایسی زبان کو اپنے پاس روک کر رکھے، وہ بڑا خوش نصیب آتی ہے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان کو اپنے پاس رکھے جو ہمیشہ ذکر سے تر و تازہ رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتی رہے، ایسی زبان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَعِينُ أَحَدَكُمْ، اور ایسی ایک مومن عورت کو اپنے پاس رکھے، ایسی مومن عورت سے اپنا تعلق رکھے اور اس کو اپنی بیوی بنائے جو آپ کے آخرت کے معاملے میں آپ کی مدد کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک نیک اور صالح عورت کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو اس کی اولاد کی تربیت، اس کے دین کے معاملات، اس کے نمازوں کے معاملات اور اس کے حلال و حرام کے معاملات، یہ عورت آپ کو ہر مرحلے پر اور ہر سیکنڈ پر آپ کو احساس دلاتے رہے گی کہ ہمیں جنت کی طرف جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، اور ایسی نیک عورت آپ کے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت بھی کر سکے گی، آپ کے بچوں کی اصلاح بھی کر سکے گی۔ میں ہماری ماؤں سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ بالعموم مرد کو نگران تو ضرور بناتی ہے، مرد اپنی نگرانی سے، اپنی ذمہ داری سے اور اپنی تربیت کی اس عظیم ذمہ داری سے بھاگ تو نہیں سکتا، پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ زبان تو استعمال نہیں کر سکتا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت کا میں تو ذمہ دار نہیں تھا، میں نے عورتوں کو بس میں تربیت کی ذمہ داری عورتوں کی ذمہ داری تھی، یہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس مرد بھی مسئول ہے، عورت بھی مسئول ہے، ہاں عورت کچھ زیادہ مسئول ہے کیونکہ بچوں کا اکثر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، بچے اکثر اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، بچے اکثر اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو تربیت بھی ماں کی زیادہ حقدار رکھتی ہے کہ وہ بچوں کے اچھے انداز میں تربیت فرمائے۔ جو اس حدیث سے علماء استدلال کرتے ہیں، جو تربیت کی کتابیں لکھتی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ماں بچوں کی زیادہ حقدار ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کے ساتھ حسن سلوک کروں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک، تمہاری ماں حقدار ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ ثم من، پھر کون ہے؟ ثم امک، تمہاری ماں ہے۔ ثم من، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرے درجے میں کن کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم امک، پھر تمہاری ماں ہے۔ یعنی گویا کہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تمہاری ماں حقدار ہے، تمہاری ماں حقدار ہے، تمہاری ماں حقدار ہے۔ اگر تم حسن سلوک کرنا چاہو، بھلائی کرنا چاہو، خیر خواہی کرنا چاہو، تمہاری ماں کے ساتھ کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ ثم من، پھر کہا کہ ثم ابوک۔ اس حدیث سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ ماں جب حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے تو پھر تربیت کی بھی ماں زیادہ حقدار ہے۔ بچے ماں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، بچوں کا تعلق ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، باپ کی بنسبت ماں جو ہے بچوں سے زیادہ دلی لگاؤ میں رہتی ہے، قریب ہوتی ہے، اور بچہ باپ کی بنسبت ماں سے جو ہے زیادہ اپنے دل کی باتیں، اپنی وہ اخلاقی باتیں جن میں اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی چیزیں ہیں باپ کی سختی، اس کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کے خوف کی وجہ سے بچے جو ہے باپ کو جلدی بولتے نہیں ہیں، زبان کھولتے نہیں ہیں، الا یہ کہ کوئی اشد ضرورت ہوتی ہے تو پھر اپنی ضرورت باپ کو بچے بیان کرتے ہیں، لیکن ماں کے سامنے بچے کھل کر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ بھی اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بچے جو ہے ماں سے زیادہ قریب ہیں، اور پھر عورت ہی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک گھر کا، خاندان کا اہم رکن رکھتی ہے، یہ بچوں کی صحیح انداز میں تربیت فرمائے گی۔ اس سلسلے میں آپ صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور و معروف و حدیث پر غور فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے، اس حدیث کو ہم یاد رکھیں
اور پھر اسی طرح سے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور پڑھتے رہیں، سناتے رہیں، احساس دلاتے رہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اللہ کے پاس پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی خوشی میں آدمی پھول جائے، مست ہو جائے، مگن ہو جائے اور اپنی ذمہ داری سے وہ دستبردار ہو جائے اور اپنی اس اولاد کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت پر ان کو باقی رکھا تھا سماج اور معاشرے کے حوالے کر دے، سوسائٹی کے حوالے کر دے اور ان کی تربیت کی کوئی وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہاں قیامت کے دن تمہیں اپنی مسئولیت اور اپنی ذمہ داری سے متعلق رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ والامیر راع، اور ایک آدمی سماج اور معاشرے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے اور پھر اسی طرح سے اسکول کا ذمہ دار ہے اور ایک سماج اور معاشرے کا جو ذمہ دار ہے، ہر آدمی کو اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور مرد آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر میں کون کون سے فتنے داخل ہو رہے ہیں، کون کون آدمی گھر کے اندر آ رہا ہے جا رہا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں سے متعلق اور ہمارے گھر کے بچوں سے متعلق جو چیزیں اور جو معاملات چل رہے ہیں ان تمام کا تمام مرد ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیة علی بیت زوجہا، اور عورت اس کے شوہر کے گھر کی نگران ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید لفظ اضافہ فرمایا، جب عورت کا تذکرہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وولدہ، اور گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی عورت ذمہ دار ہے۔ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تمہیں اپنی ذمہ داری سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے، جواب دیے بغیر تم ایک قدم بھی اپنا آگے نہیں بڑھا سکتے۔ حاضرین محترم، اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مرد بالعموم پورے گھر کا نگران ہے اور پوری خصوصیت کے ساتھ عورت جو ہے اپنے بچوں سے متعلق نگرانی رکھتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عورت جو ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، اور مرد عورت کی بھی نگرانی کرے گا اور ان کے بچوں کی بھی نگرانی کرے گا کیا یہ گھر کا نظام صحیح انداز میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اسکول کی بلڈنگ کی مثال لے لیں کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، وہ پورے اسکول کا نگران ہوتا ہے، وہ اساتذہ پر نگران ہوتا ہے، وہ بچوں پر نگران ہوتا ہے اور وہ پورے نظام کا نگران ہوتا ہے، اور وہ مسئول بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے مرد کو بھی پوچھا جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر اس میں جو کام کرنے والے ٹیچر ہوتے ہیں وہ ان بچوں کے نگران ہوتے ہیں، وہ بچوں سے متعلق مسئول ہوتے ہیں۔ تربیت کرنا، اصلاح کرنا، بچوں کو بنانا اور ان کے اندر قابلیت پیدا کرنا یہ ٹیچروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ پرنسپل گھر کا مرد ہوتا ہے اور پھر ان میں جو کام کرنے والے ٹیچر ہوتے ہیں یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیچے جو بچے ہوتے ہیں ان کے صحیح انداز میں تربیت کر سکے۔ حاضر محترم، یہ میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتیں اگر نیک ہوں، صالح ہوں، اللہ سے ڈرنے والی ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، واقعی معنوں میں دیندار ہوں، شریعت اسلامیہ عورتوں سے متعلق جو چاہتی ہیں ان کے اندر اس طرح کی دینداری پائی جاتی ہے تو خاندان، سماج، معاشرہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بڑا اہم سبب عورتوں کے اندر دینداری نہیں ہے، ان کے اندر پردہ نہیں ہے، ان کے اندر حیا نہیں ہے، ان کے اندر تقوی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ گھر کے اندر جہاں پر دینداری نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے اسی گھر سے فتنے اور اسی گھر سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو بچپن میں یہ سکھائے گالی نہیں دینا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، غلط چیزیں نہیں کھانا ہے، غلط مجلسوں میں نہیں بیٹھنا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ بچوں کی تربیت کرتی رہے، بچوں کو سمجھاتی رہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے وہ شوہر کو بتائے، اگر شوہر کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے خاندان کے بڑے لوگ اس بچے کی تربیت کریں۔ ایسے گھر سے برائیاں جنم لیں یہ انسان کے عقل اور پھر اسی طرح سے اس کے فکر سے بڑی دور از اور بڑی بعید بات یہ نظر آتی ہے۔ وہیں پر جہاں پر عورت کمزور ہوتی ہے، عورت اپنی برائیوں میں ملوث ہوتی ہے، عورتوں کے اندر ایمانی اور تقوی کی کمی جہاں پر دیکھی جاتی ہے
انہی گھروں سے برائیاں جنم لیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، ایسے ہی گھروں سے سماج اور معاشرے کو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے ہی گھروں سے تربیت کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ خواتین کے تربیت اور ان کی اصلاح اور ان کے نیک اور صالح ہونے سے متعلق شریعت اسلامیہ ہمیں بہت ابھارتی ہے۔ میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر نیک ہوں، آپ اگر صالح ہوں، آپ کے اندر اگر تقوی ہو، آپ کے اندر اگر للہیت ہو، تو اس کا اثر آپ کی ذریت پر پڑے گا، آپ کی اولاد پر پڑے گا، اور پھر اسی طرح سے جو ہے اس کا اثر سماج اور معاشرے پر بھی بڑا اچھا پڑے گا۔ کچھ مثالیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہماری سلف میں مائیں کتنی نیک تھیں، کتنی صالح تھیں، کتنا اللہ سے ڈرنے والی تھیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ جو بچے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انہوں نے مطلب ایک رول ادا فرمایا، اور انہوں نے تاریخ نے ایسی ماؤں کی مثالیں لکھی کہ جن ماؤں کے ذریعے سے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا۔ حضرت محترم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ بڑی مشہور و معروف صحابیہ ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو صحابیات کی سیرت بھی پڑھنا چاہیے۔ ان کے اندر وہ ایمانی غیرت، وہ جذبہ، وہ تقوی، وہ للہیت یوں ہی نہیں آتی ہے سیریلوں کو دیکھتے رہنا اور فلموں سے اور پھر اسی طرح سے ایسی عورتوں سے اپنے تعلقات رکھنا جن کا تعلق خالص دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں سے تو عورتوں کی تربیت ہونے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابیات کی ہمیں سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی، آنے کے بعد جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ اکیلی خاتون تھی، خاتون اکیلی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف کے پاس ایسا نہیں تھا، ان کے پاس اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی فرمائی۔ ان کے پاس ایک بچہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ، کثرت سے ان کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، مدینہ جب صحابہ کرام پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تحفے دے رہے تھے کہ میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے، میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیش کیے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے کام کاج کرے گا، آپ کی چھوٹی موٹی ضروریات کو پورا کرے گا۔ تقریباً کئی سالوں تک 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ ماں کی کیا فقہ سمجھیے آپ، ماں کی کیا تربیت سمجھیے آپ کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے دنیا کے سب سے بہترین مربی کا انہوں نے انتخاب فرمایا، اور اس بچے کو ایسی ہستی کے پاس لا کر انہوں نے بٹھایا کہ جو ہستی دنیا کی سب سے معظم اور سب سے بہترین اور سب سے مربی، سب سے تربیت کرنے والی شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی کہ یہ محدث بنے، بڑے عالم بنے، فقی بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ ماں کی تربیت کا، ان کی سوچ اور ان کی فقہ کا اثر تھا کہ پھر یہ جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پورے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت بن کر ہمارے سامنے رونما ہوئے۔ حاضر محترم، اسی طرح سے ہمیں جو تاریخ اسلام میں واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے۔ ہماری ماؤں کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا واقعہ بھی پڑھنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے اہل السنہ والجماعہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت سے متعلق اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کی زندگی میں کئی آفتیں آئیں، کئی پریشانیاں آئیں، اور ان کی زندگی میں کئی مصیبتیں آئیں۔ ایک مسئلہ ان کی زندگی میں آیا کہ بادشاہ وقت کی طرف سے ان کو اس بات کے لیے مجبور کیا گیا کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو مخلوق مانا جائے۔ تمام کے تمام علماء کرام نے، تقریباً بڑے بڑے علماء اس وقت میں کے، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے تھوڑا سا تعویل کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن کے معاملے میں انہوں نے تھوڑا تعویل کر لی، لیکن یہ اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بڑے علماء تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کے بل بوتے پر اور اپنی تربیت کے بل بوتے پر اور اپنے مضبوط عقیدے کے ساتھ انہوں نے اسی بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے ان کو تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، مارا گیا، ایسے کوڑے مارے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر ایک ایک کوڑا ہاتھی پر مارا جاتا تو یہ ہاتھی نیست و نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا، مر جاتا۔ ایسے کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارے گئے۔ یہ کیسے امام احمد بن حنبل بنے؟ ان کے اندر وہ ایمانی غیرت اور وہ صلاحیت، وہ قابلیت کیسے آئی؟
مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی ماں، اور خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانت امی توقظنی قبل الفجر، میری ماں فجر کی نماز سے پہلے مجھے اٹھایا کرتی تھی، اور پھر اسی طرح سے اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے مجھے میرے ساتھ وہ رہتی۔ وعمری 10 سنوات، اس وقت میری عمر 10 سال کی ہوا کرتی تھی۔ وتدفی، اور وہ لکھتے ہیں اور میری ماں میرے لیے پانی کو گرم کیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد مجھے فجر کی نماز کے لیے وہ بڑے دور تک لے جایا کرتی تھی، وہیں پر فجر کی نماز پڑھاتی، اور پھر اسی طرح سے قرآن میں حفظ کرتا، تقریباً آدھے دن تک وہ میرا انتظار کرتی، اور میں جب قرآن یاد کر لیتا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے واپس لے کر آیا کرتی تھی۔ یہ میری ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے مجھے اٹھاتی، وضو کراتی، تہجد کی نماز پڑھاتی، تہجد کی نماز پڑھانے کے بعد پھر وہ مجھے جو ہے مسجد کی طرف لے جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے میں تعلیم حاصل کرتا، کیونکہ وہ یتیم تھے، ان کے والد نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا امام بخاری یوں ہی بن گئے؟ کیا ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یوں ہی مل گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے، پوری امت مسلمہ ان کی شخصیت پر متفق ہے، یعنی کوئی بھی عالم امام بخاری کی شخصیت پر اعتراض نہیں کرتا، اور ان کی صحیح بخاری سے متعلق ہر عالم متفق ہے کہ ان کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتاب ہے۔ آپ ذرا تصور کریے امام بخاری کیسے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے سچی اور سب سے بہترین کتاب جو ہے یہ صحیح بخاری کیسے بن گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری آنکھیں چلی گئی تھی، میں نابینا ہو گیا تھا۔ میری ماں رات میں اڑتی، کثرت سے دعائیں کرتی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی، روتی، اور میری بینائی سے متعلق سوال کیا کرتی تھی۔ یعنی ماں کی تہجد، ماں کی عبادت، ماں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگاؤ، اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک رات ان کی والدہ سوئی ہوئی تھی کہ رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ماں کے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے محمد کی بینائی لوٹائی جا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، ماں کی نیند بیدار ہوئی، مصلے پر تھی، صبح ہوئی تو جا کر دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بینائی واپس آ گئی ہے جو بچہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ماں کی عبادت، ماں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کا تقوی اتنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کی بینائی عطا فرمائی، اور ایسا امام بخاری سے کام لیا کہ وہ 14ویں چاند میں، یعنی چاند کی روشنی میں بیٹھ کر وہ صحیح بخاری لکھا کرتے تھے، اور وہ کتابوں کو لکھا کرتے تھے۔ اتنی تیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو روشنائی عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ اسلام کا وہ عظیم کام لیا کہ رہتی دنیا تک پوری امت مسلمہ اس کتاب سے جو ہے آج بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ حاضرین محترم، دور جدید کا واقعہ آپ دیکھیے، ہماری ماؤں کی زبان پر اکثر تربیت کی کمی کی وجہ سے، ان کے اندر دینداری نہیں رہنے کی وجہ سے، تقویٰ و للہیت نہیں ہونے کی وجہ سے، وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں خیر خواہی کرنے کے بجائے وہ اپنے بچوں کو جو ہے بددعائیں دے دیتی ہیں، برا بھلا کہتے دیتی ہیں، اور غلط سلط ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں بچے زندگی بھر اس کا اثر بھوگتتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے مشہور و معروف قاری جن کی اکثر و بیشتر ہم قرات سنتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس، نام آپ تمام احباب سنے ہوں گے، اور آج بھی باحیات ہیں۔ مسجد حرم مکہ اور مدینہ دونوں کے یہ امام مانے جاتے ہیں، اور دونوں میں مطلب یہ دونوں کے یہ نگران مانے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن السدیس اتنا بڑا ان کو مقام کیسے ملا، کیسے وہ حرم کے امام بنے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو بہت ستایا کرتا تھا، میں اپنی ماں کو بہت تکلیف دیتا تھا، میں اپنی ماں کے لیے بہت آزمائش کا سبب بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ماں کو بہت ستایا، اچانک تکلیف کے موقع پر میری ماں نے میرے حق میں بد دعا کی، جا تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبے کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماؤں کو یہ واقعات سننا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ یعنی ماں نے بیٹے کے حق میں بد دعا کی، وہ بھی کیسی بد دعا؟ کہا کہ جا تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبے کا امام بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میری بچپن میں ماں کی بد دعا تھی، اس بد دعا کا اثر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور آج بھی ایسے دیہات میں ان کی جو ہے مقبولیت اور جو ہے ان کی شہرت ہمارے درمیان جو ہے پھیلی ہوئی ہے۔ تو کیسے شیخ عبد الرحمن السدیس بنے؟ وہ ان کی ماں کی تربیت تھی، اور وہ ان کی ماں کی دینداری کا اثر تھا جو آج ان کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم، یہ ماؤں کا نیک ہونا، صالح ہونا،
تربیت یافتہ ہونا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا، یہ اولاد کی تربیت میں بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے جو تربیت کی کتابیں لکھنے والے ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں، جہاں پر ماں تربیت یافتہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور وہیں پر جہاں پر ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر ماں کے اندر دینداری نہیں ہوتی ہے، تقویٰ اور للہیت نہیں ہے، جس گھر میں اور جس خاندان میں عورت اصلاح شدہ نہیں ہے اور مصلح نہیں ہے، اس کا اثر بھی جو ہے بچوں کے اوپر ضرور بضرور پڑتا ہے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ کسی کو ایک مرتبہ سولی پر چڑھایا گیا، اس کا جرم یہ تھا کہ یہ چوری کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو سولی پر چڑھایا گیا، اور اس کو جب جو ہے کپڑا ڈالا جا رہا تھا، اب اس کو جو ہے سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، اس کے پیروں سے تخت ہٹا کر وہ سولی پر لٹکنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اپنی ماں کو بلایا جائے، مجھے کیا کیا جائے، میری ماں سے گفتگو کرائی جائے۔ اب دیکھنے والوں نے اور سولی پر چڑھانے والوں نے کہا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، جب اس کی ماں قریب آئی تو اس چور نے جو چوری کے جرم کی وجہ سے سولی پر چڑھا ہوا تھا، اس نے اپنی ماں کے کان کو زور سے کترا، اس نے اپنی ماں کے کان کو زور سے دبوچا۔ لوگوں نے کہا کہ مرتے وقت بھی اتنا بڑا جرم کر کے جا رہا ہے، اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی ماں ہے کہ اس نے میری صحیح تربیت نہیں کی، بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں چرا کر لاتا تھا، بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اٹھا کر لاتا تھا، میری ماں خوش ہوتی تھی، اور میری ماں مجھے جو ہے تھپکی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی بری بات نہیں ہے بچے، آج تو پینسل لایا ہے، آج تو شارپنر لایا ہے، آج تو یہ معمولی چیز لایا ہے، آج تو دکان سے ایک چاکلیٹ چرا کر لایا ہے، کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں میری ماں میری صحیح تربیت کرتی، آج مجھے سولی پر چڑھ کر پورے سماج اور معاشرے میں برا ہونا نہ پڑتا۔ گویا کہ اس چور نے یہ سبق دیا، اگر میری ماں بچپن میں صحیح تربیت کرتی، آج ان بڑی بڑی چوریوں کی وجہ سے آج میں سولی پر نہیں چڑھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے اور تربیت کی کتابیں لکھنے والوں نے یہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو میرا آج کا یہ جو خطبہ جمعہ تھا مختصراً یہ تھا کہ اولاد کی تربیت میں ماں اور باپ کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ ماں کا بڑا اہم رول اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ماں کا حق زیادہ رکھا ہے، اور بچوں کا ماں کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے باپ کا بھی بڑا حق بنتا ہے، باپ بھی ذمہ دار ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے شریعت باپ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ باپ عمومی نگران ہوتا ہے، وہ حلال کمائے اور حلال اپنے بچوں کے لیے لا کر دے۔ یہ کچھ چیزیں تربیت کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں میں غور و فکر کرنے اور ہماری اصلاح کرنے، ہماری خواتین کی اور ہمارے گھروں کی اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ماؤں کو اور ہماری خواتین کو نیک صالح بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا اور متقی و پرہیزگار بنائیں، اور ان کو اسلاف کی خواتین کی سیرتیں پڑھنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس اعلان کے ساتھ میں آج کا یہ خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ حاضر محترم، کولار ڈسٹرکٹ میں آپ کے علاقے کے قریب جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، ایک بڑا اہم اور جو ہے بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہے ضرور بضرور آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو زیادہ دور سفر کرنے کی اور نہ ہی آپ کو جو ہے بڑی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس علاقے میں پروگرام رکھا گیا ہے تو اس کے زیادہ حقدار آپ ہیں کہ آپ اس پروگرام سے جو ہے مستفید ہوں۔ اس میں بڑے بڑے علماء اکرام کے خطابات ہوں گے، وہ علماء آئیں گے جن کو دیکھنے اور جن کے آپ کے ممبر پر آنے کے لیے آپ شرف محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ اتنی بڑی جماعت ایک ساتھ آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ بنیں، اس میں جائیں، شرکت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، کیونکہ پروگرام یوں ہی منعقد نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے جو ہے مالی ضرورت بھی پڑتی ہے اور اس کے لیے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ احباب باہر جو ہے باکس رکھا گیا ہے، جاتے جاتے جتنا ہو سکے آپ تعاون فرما کر جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ہماری بیماریوں پریشانی کو دور فرمائے، اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔